پھر میں نے کہا یار اب ریورس نہیں کرتے, چلنے دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسا ٹاپک ہو جو آپ کا بالکل ان لائن چل رہا ہو, تو میں شاید آپ کی کلاس 2-4 کلاسز یا کچھ کلاسز میں کسی بیچ کے ساتھ کلب کروں. سوچا ہے میں نے, ابھی تک مجھے شور نہیں ہے. آپ کی جو ترتیب ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا, آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہ, آپ کی ترتیب پہ, آپ کے کام پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر مجھے کہیں لگا کہ آپ کی کوالٹی پہ کمپرومائز کیے بغیر کہیں میں سہولت اچیو کر سکتا ہوں تو میں وہ کروں گا, ورنہ نہیں. یہ انشاءاللہ میری کمٹمنٹ. جڑا بچہ آ گیا اور میں کلاس ہی کھلو گیا نا, پھر نہیں, پھر حلال حرام دا چکر ہے. سر پڑھا رہے ہیں نا, کیا کریں. اتنا تو سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہو جائے گا. سر ایسے نہیں کر سکتے. ہم نے ٹیکس کا کام نہیں کیا یہ سوچ کے کہ حلال کام کرنا, ادھر ادھر آڈٹ نہیں کیے یہ سوچ کے کہ حلال کام کرنا, اور اینڈ پہ ٹیچنگ میں ہی 2 نمبری کریں تو کتنی بڑی بیوقوفی ہے. ایک بندہ جو ہے وہ چوری نہیں کرتا, ڈاکہ نہیں مارتا, قرآن پاک بیچتا ہے, اس میں 2 نمبری لگا دیتا. یار یہ تو بڑی بری بات ہے, کیا کیا رہا ہے. تو سر ہم تو کام بڑا پاکیزہ کر رہے ہیں, اس میں انشاءاللہ میک شور کریں گے کوئی ایسی بات نہ. سر شروع کریں پھر. یار کل میں نے تھوڑی سی بات ٹیکس کے بارے میں کی تھی, آج اس کو وہاں سے اٹھاؤں گا اور پھر آگے لے چلوں گا. سر جی, ٹیکس کی سٹوری اصل میں یہ ہے کہ ٹیکس ایک کنٹریبیوشن ہے. ٹیکس ایک کنٹریبیوشن ہے جو ایمپلائر کرتا ہے امپلائی کے ساتھ. ٹیکس ایک کنٹریبیوشن ہے جو امپلائر کسے آ گیا, جو عوام کرتی ہے. ٹیکس ایک کنٹریبیوشن ہے جو عوام کرتی ہے حکومت کو, تاکہ حکومت ملک کو بہتر طریقے سے چلا سکے. اور میں نے کل اس کے بارے میں ایک مثال بھی دی تھی. میں نے کل کہا تھا کہ بھائی حکومت کے پاس جب پیسے نہیں ہوتے تو ملک تو چلانا ہے نا, تو اس کے لیے وہ کیا کرتے. آپ امیجن کریں حکومت کے پاس پیسے ختم ہو گئے, ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. صرف تھوڑا سا سوچئے, میں آپ کو بڑی بھیانک سٹوری سنانے لگا ہوں. پیسہ مک گیا پاکستان دیکھو, پٹرول کے پیسے دینے کے پیسے نہیں ہیں, جو امپورٹ کر رہے ہیں. پیٹرول بند, جیسے ہی آپ نے سوچنا ہے نا, ساری گاڑیاں بند. بجلی کی پروڈکشن میجورٹی پیٹرول سے ہو رہی, بند. سر آپ کی بجلی بند ہو گئی, آپ کی گاڑیاں بند ہو گئی. سری لنکا میں ہوا کیا ہے کہ میجر پرابلم ہوئی. جب آپ کی گاڑیاں بند ہو گئی, آپ کا پیٹرول بند ہو گیا, آپ کی بجلی بند ہوگی. سر آپ امیجن کریں بجلی کے بغیر موبائل, انٹرنیٹ, سارا کچھ ختم. تو سر بجلی کو ایک بار نکال دیجئے, بلیو میں آپ 100 سال 150 سال پیچھے کی زندگی میں واپس آ جائیں گے, چاہے جتنا بھی لگژوریس گھر آپ نے بنایا ہوا. بجلی پیدا ہو رہی پیٹرول سے, پیٹرول ہو رہا ہے امپورٹ, ملک کے پاس پیسہ مک گیا. اسی لیے اس پیسے, جس وقت پیسے ختم ہونے کا تھوڑا سا ڈر آتا ہے تو سر دل کانپ جاتا ہے, کیونکہ یہ پیسہ ہے جس سے ہم آئل امپورٹ کر رہے ہیں. آئل سے بجلی بن رہی ہے, بجلی سے ہمارا پورا ملک چل رہا ہے. سر سمجھ آ رہی ہے. اس لیے پاکستانی گورنمنٹ کنٹریبیوشن لیتی ہے عوام سے تاکہ خرچے پورے ہوں, اور جب عوام سے بھی عوام کے پیسے سے بھی پوری نہیں پڑتی تو پھر IMF سے لون لیتے ہیں. سر سنا ہوئے نا ساری سٹوری آپ نے, تاکہ ملک کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. آبجیکٹو سے 3. سر جی, is the process by which government through its law making body ہے FBR, Federal Board of Revenue. سر یہ لا میکنگ باڈی کے ذریعے ریونیو ریز کرتے ہیں تاکہ گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کو میٹ کر سکیں, گورنمنٹ کے خرچے پورے کر سکیں. یہ جو فیول کا بل ہے منتھلی, یہ گورنمنٹ نے ادا کرنا ہے. سر جی آگے چلتے ہیں. آبجیکٹیوز آف ٹیکسیشن.
Taxes are primary revenue yielding tools of the government. The government levies tax in order to achieve following objectives. Sir, tax असल में पैसा, लेकिन इसके अलावा टैक्स के और मकासद भी होते हैं. पहला तो पैसा इकट्ठा करें ताकि मुल्क को चलाया जा सके. दूसरा, टूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज. और मुझे इसकी ये वाली मिसाल ही अच्छी लगती है, मैं दोबारा बताऊंगा. मैंने अगर आप लोगों को कहा है किताब नहीं लेनी है अपडेटेड 11वां एडिशन, ठीक हो गया, सब ने कल किताब लेके आनी है. जो जो बातें समझ आएंगी वो सारी बातें साथ साथ किताब पे लिखनी है. सर आपने अल्टीमेटली किताब पढ़नी होती है रजिस्टर सवाल करने के लिए, इंफॉर्मेशन किताब पे लिखनी है. क्यों? पढ़े होंगे नजरों, सिर्फ नजरों से गुजरेगा आपको सारी स्टोरी याद आ जाएगी. आपने जब किताब खोली और वो रजिस्टर आपने थोड़ी खोलना है आखिर में या रिवीजन करते वक्त, आपने किताब पे ही चीजें नोट कर लेनी. मैंने बच्चों को कहा जी अगर आपने किताब ना लेके आए तो 50 रुपये फाइन होगा. तो अब ये 50 रुपये फाइन करने का मकसद आपसे पैसे कमाना नहीं है. 50 रुपये फाइन करने का मकसद आपसे पैसे कमाना नहीं है. उसका असल मकसद क्या है? अपनी बात को मनवाना, पॉलिसी को अमल दरामद कराना. यार मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जो भी मैंने 50 रुपये फाइन का फलसफा रखा था, ये किस लिए रखा था? ताकि अपनी बात को मनवा सको. सर अमीर आदमी से पैसे वसूल करना, टैक्स लगा के, और गरीब पर खर्च करना. और मैंने कल कहा था, आपको मिसाल दी थी कि जनाब मुल्क ने कहा, हाँ ओरिएंटेन वाली, मुल्क ने कहा है कि जनाब अब मुआशी हालात खराब है, इंपोर्ट बंद करें. अब क्या किया मियाँ साहब? कहते नहीं मैंने तो BMW नहीं इंपोर्ट करनी. अब जनाब उनको डिस्करेज करने के लिए क्या किया? असूल बना दिया जो भी लग्जरी आइटम इंपोर्ट करेगा उसके 200% टैक्स है या 300% टैक्स है. तो भाई 10 करोड़ वाली गाड़ी पे 20 करोड़ पे टैक्स लगा दिया. ये जो टैक्स लागू किया ये असल में इसलिए नहीं किया कि पैसा इकट्ठा होगा. ये जो टैक्स लागू किया वो असल में इसलिए किया कि पॉलिसीज पर अमल दरामद करवाया जा सकेगा. हम अपनी बात मनवाएंगे कि ना इंपोर्ट करो. बहुत से लोग रुक भी जाते हैं, रुकने के बाद बहुत बड़ा पैसा ना हो जो कि ये साबित करे कि लो ये क्या चीज़ है, वगरना बहुत से लोग कहेंगे नहीं भाईजान मेरी रेंज से ऊपर चलेगी. अब जिसकी अपनी नोट छापने की मशीन हो उसकी तो रेंज का मसला ही नहीं है. सर समझ आ रही है? तो जनाब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज. अच्छा अब ये 20 करोड़ रुपए का टैक्स वसूल करना अमीर आदमी से और खर्च कहाँ कर देना? और ट्रेन बनाने के लिए. तो अमीर आदमी से टैक्स वसूल करके गरीब आदमी पे खर्च करें. सर सरकारी अस्पताल बनाने के लिए, सरकारी स्कूल बनाने के लिए पैसा खर्च हो रहा है. सर सड़क बनाने के लिए पैसा खर्च हो रहा है. अमीर आदमी से फायदा ले रहे हैं और अमीर आदमी से टैक्स का पैसा ले रहे हैं और गरीब आदमी पे खर्च कर रहे हैं. सर जी ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है. मैंने आपको कल यहाँ तक पढ़ाया था और आज मैंने पढ़ाना है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स. नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं है. नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स. अब एक बात तो समझ जाओ, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव का असल मकसद है कि वो वाले टैक्स से वो फायदे हासिल करने हैं सिवाय पैसे के, रेवेन्यू के अलावा वाले फायदे. पहला फायदा, टैक्स को हरबे, टूल है हरबे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि जितनी भी क्लास है मैं कोशिश करूंगा जो मैक्सिमम ईज आप लोगों को दे सकता हूँ दे दूँ, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन, इन टर्म्स ऑफ मतलब, इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल, कीपिंग इन माइंड कि आप लोगों में से मेजॉरिटी वो बच्चे हैं जो PRC पढ़ के फ्री हुए हैं. तो मेरा टारगेट है कि मैं बिल्कुल बेस लेवल पे चलूँ. जो जो छोटी छोटी उर्दू की बातें होंगी वो भी बताऊँगा. तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि सर ये तो आम सी बात है. कोई बात नहीं, शायद कि आपके साथ वाले बंदे को इस बात का ना पता हो. सर टैक्स को हरबे के तौर पे इस्तेमाल करना ताकि आप सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल कर सको. टैक्स को हरबे के तौर पे इस्तेमाल करना ताकि आप सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल कर सको. टू स्ट्रेंथन वीक एंटरप्राइजेस by granting them tax exemption
اور ادر کنڈیشنل اور انسینٹیو فار گروتھ. سر نیشنل آبجیکٹو آف سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. سوشل کہتے ہیں معاشرتی. یار اگر امیر آدمی سے پیسے وصول کر کے غریب آدمی پہ خرچ کریں گے تو کیا سوشل فائدہ ہوگا؟ معاشرہ بہتر ہوگا؟ معاشرے میں چوری ڈکیتی کم ہوگی؟ یار ہوگی یا نہیں؟ سر سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا ہے سوشل ڈیولپمنٹ. یہ اکنامک ڈیولپمنٹ. سر ہر بندہ چاہتا ہے ہمارے ایک معیشت ڈیولپ ہو. وہ کیسے ہوگی؟ ملک کی ایکسپورٹ بڑھیں گی، ملک کی امپورٹ کم ہوگی. ملک کی ایکسپورٹ بڑھیں گی اور ملک کی امپورٹ کم ہوں گی تو ہمارا معاشرہ ڈیولپ ہوگا. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سر معیشت ڈیولپ ہوگی کہنا چاہیے. اب گورنمنٹ نے کیا ہر بائک استعمال کی ہے؟ جو بندہ امپورٹ کرے گا لگژری کار اس پہ زیادہ ٹیکس لگا دو. ہر بائک استعمال کی ہے تاکہ لگژری گاڑیوں کی امپورٹ کو ڈسکریج کرے. سر جی سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہی تو ہے. معیشت ڈیولپ کرے گی نا جب آپ کے ملک کی امپورٹ کم ہوگی اور ایکسپورٹ بڑھے گی. آپ کے ملک میں غریب آدمی کو کھانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے ملک کی ایک میجر امپورٹ کیٹ اور ڈاگ فوڈ ہے. مذاق نہیں کر رہا. آپ حیران ہوں گے کہ یار وہ ایک امپورٹ ہے اور اتنا زیادہ تعداد میں آتی. بلیاں کتے تو آتے ہی ہیں، جرمن شیفرڈ یہ وہ، ان کے کھانے. بہرحال تو بھائی آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ اس کے کھانوں پہ جب ٹیکس بڑھایا نا اس گورنمنٹ نے لاسٹ ٹائم پہ، تو انہوں نے احتجاج بھی کیا کہ ہماری بلی کا کیا قصور ہے. تو یار بلی بھی بڑی ہوئی ہے، ادھر بندے مار رہے ہیں. سر سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بات ٹو اسٹرینتھن ویکینڈ کمزور انٹرپرائز کو ٹیکس. سر جی ابھی کرونا گزرا، کرونا جب آیا ہے تو سر آپ کی ٹیکسٹائل تو بالکل بند ہو گئی تھی. پھر گورنمنٹ نے کیا کیا؟ گورنمنٹ نے کہا ہم آپ کی ٹیکسٹائل کو ریوائیو کریں گے. کیسے ریوائیو کریں گے؟ آپ کی ٹیکسٹائل پر ٹیکس معاف کر دیں گے، اگلے 5 سال آپ کام کرو، پریشان نہ ہو. سر آپ نے غور کیا ہے کمزور انٹرپرائز کو ٹیکس ایگزیمپشن یعنی ٹیکس معافی. میں بولتا جاؤں گا، نوٹ آپ نے کرنا ہے. ٹیکس معافی دے دیں گے. ویک انٹرپرائز کو ٹیکس معافی دے دیں گے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے. ٹو پروٹیکٹ لوکل انڈسٹریز اگینسٹ فارن کمپٹیشن بائی انکریزنگ لوکل امپورٹ ٹیکسز. لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ٹو پروٹیکٹ لوکل انڈسٹریز اگینسٹ فارن کمپٹیشن بائی انکریزنگ لوکل امپورٹ ٹیکسز. ہم لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فورن کمپٹیشن سے بچانے کے لیے ٹیکسز لگائیں گے. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوتا ہوں کہ سر یہ آ گیا مارکر، سر یہ ڈالر کا مارکر ہے، یہاں پر بکتا ہے 200 روپے کا. ایک بندہ چائنا گیا، یہ والا مارکر ساتھ لے گیا، کہتے ہیں اس طرح کا مارکر بنا دو، کتنے کا مل جائے گا؟ اس نے کہا 70 روپے کا. 70 روپے کا مارکر اس نے امپورٹ کیا، خرچے ڈال کے اس کو پاکستان میں پڑا 100 روپے کا. بیچنے لگ گیا 150 روپے کا. اب ڈالر کا مارکر تو کوئی نہیں خریدے گا، 150 روپے کا اسی طرح کا سیم مارکر مل رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈالر کی فیکٹری بند کر دیں، سب لوگوں کو سستا مارکر ملے گا. یہ کرنا چاہیے. یا وہ جو امپورٹ کر رہا ہے اس پر امپورٹ ٹیکس لگائیں تاکہ پاکستان میں وہ 250 روپے کا پڑے اور ڈالر کی فیکٹری میں جو 3 لاکھ بندہ کام کر رہا ہے ان کی نوکریاں بچ جائیں. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سر جی ان کی نوکری بچاؤ. ہم نے اپنا ملک دیکھنا ہے. ہم نے ہر وقت یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ سستا کس طرح پڑتا ہے. یہ انڈیویجولی ایسے سوچتا ہے ہر بندہ کہ یار مجھے تو جہاں سے سستا ملے گا میں وہاں سے لوں گا. گورنمنٹ تو یہ سوچے گی نا کہ میں 3 لاکھ بندے بے روزگار ہو گئے تو ان کا کیا کریں گے؟ تو 3 لاکھ خاندان ہے سر. اب حل کیا ہوا؟
حل یہ ہوا کہ بھائی جان وہ بندہ جو مارکر امپورٹ کرے گا اس پہ 100% ٹیکس لگا دیں گے. اس کو جو 100 روپے کا مارکر ہے وہ کاسٹ ہی 200 کا کرے گا, 200 کا یہ بک رہا ہوگا. اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کیا. سر جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی انڈسٹری کو, اپنے ملک کو پروٹیکٹ کیا. باہر سے جو چیز امپورٹ ہو رہی تھی اس پر ٹیکس بڑھا دیے ہیں. To protect local industry against foreign competition by increasing local import taxes. لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کیا فورن کمپٹیشن سے, لوکل امپورٹ ٹیکسز کو بڑھا کر. سر یہ تھرڈ پوائنٹ. سر ایز اے بارگیننگ ٹول ان ٹریڈ نیگوسیشن ود ادر کنٹریز. ایز اے بارگیننگ ٹول ان ٹریڈ نیگوسیشن ود ادر کنٹریز. دوسرے کنٹری سے ٹریڈ نیگوسیشن کرتے وقت بارگیننگ ٹول کے طور پہ استعمال کیا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. لو سر, یو ایس اے نے ٹی شرٹ منگوانی تھی اپنی آرمی کے لیے 10 لاکھ پیس. انہوں نے 3 ملکوں سے رابطہ کیا, انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان. انڈیا نے کہا ہے 120 کی ٹی شرٹ دے دیں گے, بنگلہ دیش نے کہا ہے ہم 110 کی دے دیں گے, اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہم 115 کی دیں گے. کون بڈ ون کر جائے گا؟ بنگلہ دیش, کیپنگ ان مائنڈ کی کوالٹی سیم ہے. اب یہاں پہ پاکستان کے وہ بندے چلے گئے گورنمنٹ کے پاس اور کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے 10 روپے کا ٹیکس معاف کر دیں تو ہم بنگلہ دیش سے کم ریٹ کوٹ کریں گے اور ہم بڈ ون کر جائیں گے. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایف بی آر نے کہا ٹھیک ہے. گورنمنٹ نے کہا ہم راضی ہیں. گورنمنٹ نے آپ کا ٹیکس معاف کر دیا تاکہ آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے وقت آپ کو پاکستان کی طرف سے ایک سپورٹ ملے, اور آپ کے بارگیننگ ٹول کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا. باہر کے ممالک کے ساتھ جو نیگوسیشن ہوتی ہے اس میں بارگیننگ ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے, ایز اے بارگیننگ ٹول ان ٹریڈ نیگوسیشن ود ادر کنٹریز. یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ. ٹو کاؤنٹر دا افیکٹ آف انفلیشن یا ڈپریشن. انفلیشن یا ڈپریشن کے افیکٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ہم نان ریونیو آبجیکٹیوز کو یوز کرتے ہیں. سر مہنگائی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے دیکھنا کیسے. سر جی قیمت تھی 100 روپے, اس پہ ٹیکس لگتا تھا 20 روپے, مارکیٹ میں بکتا تھا 120 کا. یہ پرائس تھی, یہ سیلز ٹیکس تھا. قیمت بڑھ کی ہو گئی 110, اس پہ ٹیکس بننا تھا 10% کے حساب سے, یہ 20% کے حساب سے 22, اور قیمت اس کی چلے گئی تھی 132 پہ. اب قیمتیں بڑھ رہی تھی, انفلیشن کے افیکٹ کو کاؤنٹر کیسے کیا؟ سر جی غور سے دیکھنا, قیمتیں بڑھ رہی تھی, انفلیشن کے افیکٹ کو کاؤنٹر کیسے کیا؟ یہ 22 کی بجائے انہوں نے کہا ٹیکس صرف 10 روپے رکھو تاکہ قیمت 120 ہی رہے اور قیمت نہ بڑھے. او یار میری بات سمجھ آئی ہے؟ آپ غور کر رہے ہو؟ ٹیکس کو ٹول کے طور پر استعمال کیا تاکہ پرائس کو سٹیبل رکھا جا سکے, قیمت نہیں بڑھنے دی. اس نے قیمت 120 رکھی ہے, اور جتنی اماؤنٹ سے پرائس بڑھی تھی اتنی اماؤنٹ سے اس نے ٹیکس کو کم کر دیا, اتنا ٹیکس کو کم کر دیا تاکہ پرائس سٹیبل رہے. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟
اس کو کہتے ہیں ایز اے بارگیننگ ٹو کاؤنٹر دا افیکٹ آف انفلیشن. یار آپ غور کر رہے ہو انفلیشن کے افیکٹ کو کیسے کاؤنٹر کیا جا رہا ہے. سر جی اگلی بات, ٹو ریڈیوس انیکوالٹیز ان دا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. سر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ میں انیکوالٹی کو کیسے کم کریں گے؟ امیر آدمی سے ٹیکس زیادہ اکٹھا کر کے غریب آدمی پہ خرچ کریں گے. ٹو پروموٹ سائنس اینڈ انوینشن, فائنینس, ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز. سر جی جب جو جس چیز کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے اس کو ٹیکس والے الاؤ کر دیتے ہیں. سائنس اور انوینشن کی ایکٹیویٹیز کو ٹیکس والے الاؤ کر دیتے ہیں. فائنینس ایجوکیشنل ایکٹیویٹی کو ٹیکس والے الاؤ کر دیتے ہیں. مینٹین اینڈ امپروو ایفیشنسیز آف لوکل فورسز کو ٹیکس والے الاؤ کر دیتے ہیں. To implement laws which eliminate discrimination among various elements in the market یا business. To implement laws, sir laws کو implement کرنا تاکہ price discrimination کو ختم کیا جا سکے. سر جی لاہور میں ایک چیز کی قیمت ہے 100 روپے اور اس پہ ٹیکس لگتا ہے 20 روپے اور مارکیٹ میں وہ بکتی ہے 120 کی. ملتان میں اسی چیز کی قیمت ہے 110 روپے اور 22 کا ٹیکس لگتا ہے اور وہ بکتی ہے 132 روپے کی. تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کو کہتے ہیں پرائس ڈسکریمنیشن, چارجنگ ڈفرینٹ پرائس ان ڈفرینٹ مارکیٹس. یار میری بات پک کر رہے ہو؟ ڈفرینٹ مارکیٹ میں ڈفرینٹ پرائس چارج کرنا, ڈفرینٹ مارکیٹس میں ڈفرینٹ پرائس چارج کرنا. اب دیکھو وہ کہتا ہے اگر آپ نے اس افیکٹ کو ختم کرنا ہے تو کیا کرو, ٹیکس والوں کو چاہیے وہ ٹیکس کو ٹول کے طور پہ استعمال کریں اور پرائس ڈسکریمنیشن کو ختم کر دیں. اوکے ملتان میں ٹیکس کو کم کر کے جو ہے نا وہ 22 روپے کی بجائے ملتان میں ٹیکس کو 10 روپے کر دے, پرائس کو سٹیبل رکھیں. یار میری بات پک کر رہے ہو؟ دس از پرائس ڈسکریمنیشن. اس کو ایلیمینیٹ کیا, ختم کیا. certain undesirable sectors, certain undesirable sectors کو ڈسکریج کرنا. اس کا پتہ کیا مطلب ہے؟ ہاں شاباش سر جی. کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جو انڈیزائربل, نسوار, سگریٹ, پان, اس طرح کی چیزوں پہ ٹیکس. جب بھی ٹیکس لگے گا نا بڑھے گا, ہمیشہ سگریٹ پہ ضرور بڑھتا ہے. یہ سگریٹ 1 روپے کا میں نے خود دیکھا ہوا ہے, 1 روپے 50 پیسے کا 1 روپے کے 2 سگریٹ ملتے ہوتے تھے, جو آج 35 روپے کا 30 روپے کا سگریٹ ہو گیا. 2 روپے آپ نے دیکھا ہوا ہے سر جی, 2 روپے کی بھائی نے بھی لی. یہ اتنے چھوٹے سے سگریٹ پی رہے ہیں, آپ خود صاحب لگائیں. اچھا یعنی سر جب بھی ٹیکس لگے گا سگریٹ پہ ضرور لگے گا. مقصد بات کرنے کی یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ انکریج نہیں کیا جا رہا, اس کو انکریج نہیں کیا جاتا. تو بھائی یہ ہے پرائس ڈسکریمنیشن, پرائس ڈسکریمنیشن. اور اس کے بعد آگے آ گیا انڈیزائربل سیکٹر. سوری یہ جو سگریٹ والی بات ہے یہ انڈیزائربل سیکٹرز کی کہہ رہا تھا. سر ڈاکومنٹیشن آف اکانومی. اب ذرا سٹوری سنو, یہ چھپ رہا ہے پیچھے سے ڈاکومنٹیشن. ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کیا ہے کہ آپ ڈاکیومنٹ کریں اکانومی کو. سر جو ٹرانزیکشن کیش میں ہوتی ہے نا اس کا ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی. میں نے ایس بی آئی سے کیش میں لیا 5 لاکھ, ایس بی آئی والوں میں نے آگے ایک ملازم رکھا ہے اس کو 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے, اس کو میں نے کیش میں تنخواہ دی. اس نے آگے ایک اسسٹنٹ رکھا ہوا ہے اس کی 50,000 تنخواہ ہے, اس نے کیش میں تنخواہ دی.
اس نے آگے اپنے گھر کام کرنے والا رکھا ہوا ہے، اس کی 8,000 روپے تنخواہ، اس نے کیش میں تنخواہ دی. یہ سارے لوگوں کی انکم ریکارڈ ہی نہیں ہوگی. سر جی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہتا ہے اکانومی ڈاکیومنٹ نہیں ہو رہی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. آپ کا پورا شالمی، پوری اعظم مارکیٹ کا مسئلہ ہی کیا ہے؟ ڈاکیومنٹیشن ہی نہیں. آدھا کراچی جتنے پیسے کماتے اس کا کچھ حساب ہی نہیں. اب جب آپ اپنی انکم ڈکلیئر نہیں کریں گے تو ٹیکس کیسے لگے گا؟ یہ اصل مسئلہ. اور ایف بی آر والوں نے اس پہ بہت سختی کی ہے، اور وہ کہتے بھائی اگر آپ اپنے دوست سے لون بھی لے رہے ہو تو بینکنگ چینل کے ذریعے لو، ورنہ ہم اسے انکم تصور کر کے اس پہ ٹیکس لگا دیں. کوئی ٹرانزیکشن کر رہے ہو بینکنگ چینل کے ذریعے کرو، ورنہ ہم اس کو انکم تصور کریں گے اور اس پہ ٹیکس لگا دیں. سر جی میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی. اکانومی کو ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے، ٹرانزیکشن بینکنگ چینلز کے تھرو ہونے چاہیے. اگر ٹرانزیکشن بینکنگ چینل کے تھرو نہ کی تو انکم ٹریٹ کیا جائے گا اور ٹیکس لگا دیں گے. دس از ون آبجیکٹو آف ٹیکسیشن، ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی. سر جی ٹیکس ایز اے مین آف ڈیولپمنٹ، یہی ٹیکس ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. اصل میں گورنمنٹ پتہ کیا کرتی ہے؟ لالچ دیتی ہے بزنس مین کو. آپ اگر اپنی فیکٹری سندر انڈسٹریل اسٹیٹ لے جاؤ گے نا تو ہم اگلے 3 سال تک آپ پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. جو بندہ سال کا کروڑ روپیہ ٹیکس دے رہا ہے وہ فوراً کیا سوچتا ہے میرا 3 کروڑ بچ جائے گا، وہ اپنی فیکٹری ادھر لے جاتا ہے. بزنس مین کو کیا چاہیے؟ پیسہ. اب گورنمنٹ کو، ٹیکس والوں کو پتا ہے اس کو پیسوں کا لالچ دیں گے، اس سے جو مرضی کروا لیں. وہ کہتے ہیں جی تم فلاں جگہ پر کیا کہتے ہیں پانی کا پلانٹ لگاؤ تمہیں ٹیکس معاف کر دیں گے. اب وہ صاف پانی کا پلانٹ لگاتا ہے، اس سے ٹیکس معاف کر دیتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عوام کو صاف پانی بھی ملتا ہے، وہ جہاں پر پلانٹ لگاتا ہے وہاں پر زیادہ لوگ کام بھی کرتے ہیں، ان کو روزگار بھی ملتا ہے، اور اس فیکٹری کے آس پاس آبادی بھی آ جاتی ہے، اس سے ایک ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ ایریاز کو بعض اوقات فری زون یا اکنامک زون قرار دے دیتی ہے اور ٹیکس انسینٹیو دے دیتی ہے تاکہ بزنس مین میں آپٹ ٹو اسٹیبلش بزنس کنسرن یا انڈسٹریل یونٹ. اچھا اب بزنس مین وہ لالچ، ٹیکس انسینٹیو دیتے ہیں، ٹیکس معاف کر دیں گے، ٹیکس کم کر دیں گے، بزنس مین اس لالچ میں آ جاتے ہیں اور بزنس مین پھر اپنے ٹیکس بچانے کے یا زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں وہاں پر بزنس کرتے ہیں. سر جی ہمارے معاشرے میں ایک میجر پرابلم ہے. مثال کے طور پہ فیکٹری لگ جائے گی، لوگ وہاں پہ مزدوری کریں گے، لیکن اگر فیکٹری نہیں لگے گی تو جو خالی بیٹھے وہ آخر تو کچھ سوچے گا نا میں کیا کروں. بالآخر جب کوئی کام نہیں ملے گا تو وہ اسی روڈ پہ کھڑا ہو کے رازنی شروع کر دے گا، ڈکیتی شروع کر دے گا، جو آئے گا اس کو کان ہیڈ پہ گن رکھ کے پیسے لینا شروع کر دے گا. تو آپ کے ملک میں خرابی بڑھتی ہے. یہی اپرچونٹیز دی ہوں، یہی بزنس مین کو لالچ دے کے وہ وہاں پر فیکٹری لگوا دیں گے. وہ جو لوگ چوری چکاری کر رہے ہیں اس کی بجائے وہ نوکری کریں گے، ان کے پاس پیسے آئیں گے، امپلائمنٹ آئے گی، اپرچونٹی آئے گی، اوور آل معاشرے میں بہتری آئے گی اور ایریا ڈیولپ ہو جائے گا. امیر آدمی پہ زیادہ ٹیکس، غریب آدمی پہ کم ٹیکس یا ٹیکس معاف بھی کر دیتے ہیں. اگر 6 لاکھ سے جس بندے کی تنخواہ 50,000 ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، بس ذہن میں رکھنا. جس بندے کی انکم 50,000 ہے اس پہ کوئی ٹیکس، وہ ہلکا ہے، اس کی انکم کم ہے. جس بندے کی انکم 50,000 سے زیادہ اس پہ ٹیکس لگنا ہے. امیر آدمی پر زیادہ، غریب آدمی پر کم. یہاں غریب آدمی پر ٹیکس نہیں لگانی. تیسری بات، جو بندہ امپورٹ کرے گا، لگژری آئٹمز کو امپورٹ کرے گا، اس پہ ٹیکس زیادہ.
جو بندہ ایسی آئٹم امپورٹ کرے گا جو آلریڈی پاکستان میں موجود ہے، یار یہ مارکر پاکستان میں موجود ہے، اسی کو امپورٹ کری جاؤ گے تو اس پہ ٹیکس زیادہ. بی ایم ڈبلیو امپورٹ کرو گے، مرسیڈیز امپورٹ کرو گے، لگژری آئٹم امپورٹ کرو گے، اس پہ ٹیکس زیادہ. جو ادارہ فلاح و بہبود کا کام کرے گا اس پہ ٹیکس نہیں لگے گا. جو ادارہ فلاح و بہبود کا کام کرے گا اس پہ ٹیکس معاف ہے. اور جو بندہ اس ادارے کو ڈونیشن دے گا اس کو ٹیکس کریڈٹ ملے گا. سر ایک ہوتا ہے ٹیکس ایگزیمپشن، ٹیکس معافی، ایک ہوتا ہے ٹیکس کریڈٹ، ٹیکس میں کمی. یار میری بات پک کر رہے ہو؟ ٹیکس ایگزیمپشن کیا ہے؟ ٹیکس میں معافی. ٹیکس کریڈٹ کیا ہے؟ ٹیکس میں کمی. جو بندہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، جو بندہ چیریٹی یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنائے گا، فلاح کا کام کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، اچھائی کا کام کرے گا، اس پر کوئی ٹیکس نہیں. اور جو بندہ ایسے ادارے کو ڈونیشن دے گا اس کو ٹیکس میں کمی ملے گی، یعنی انکریج کر رہے ہیں. اور اس سے الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ اکانومی ڈیولپ. سر جی آپ کے معاشرے میں جو لوگ پڑھے لکھے ہوں گے تو معاشرے میں فائدہ ہوگا نا، بہتری آئے گی نا، حلال حرام کی تمیز آئے گی نا. سر یہ بات ویسے ہماری پڑھائی یہ والی تمیز دے تو نہیں رہی، لیکن ویسے کوئی بات نہیں، آنی تو چاہیے. سر ٹیکس انسینٹو فار ایگرو بیسڈ پروجیکٹ ٹو پروموٹ ایگریکلچر. زراعت، ہمارا ملک زرعی ملک ہے، لینڈ ہے، زرخیزی ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ زرعی کام کریں. جو بندہ آم کا باغ بنائے گا کوئی ٹیکس نہیں، جو بندہ انگور کا باغ بنائے گا، فصل اگائے گا، چاول، گنا، گندم جو بھی اگائے اس کی انکم پہ کوئی ٹیکس ہے ہی نہیں. سر کیوں نہیں ہے؟ سر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا اوور آل اکانومی. سر جی یہ ساری چیزیں پڑھانے کے بعد آپ کو ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پریکٹس کوشچن کراؤں گا، پاس پیپر کراؤں گا، پھر آج کی بات ختم. نتیجہ یہ ہے گورنمنٹ ٹیکس کیوں لگاتی ہے. پوائنٹ نمبر 1 پیسہ. اور یس اور نو؟ میرے ساتھ ہاں نہ کرنا ہے، ہاں نہ میرے ساتھ کرنا ہے یار. گورنمنٹ ٹیکس لگانے کا سب سے پہلا مقصد، دوسرا مقصد سر جی نان ریونیو آبجیکٹو، سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ. تیسرے نمبر پہ جی، تیسرے نمبر پہ ویک انٹرپرائز کو سٹرینتھن کرنا ٹیکس معاف کر کے. چوتھے نمبر پہ امپورٹ کو ڈسکریج کرنا ٹیکس لگا کے. گورنمنٹ جس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہتی ہے اس پہ ٹیکس لگا دیتی ہے یا بڑھا دیتی ہے، جس چیز کو انکریج کرنا چاہتی ہے اس کو ٹیکس معاف کر دیتی ہے یا کم کر دی. یار سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب دیکھو ڈسکریج کرنا تھا نا امپورٹ کو، ٹیکس لگا دیا یا بڑھا دیا. سر ویک انٹرپرائز کو مدد کرنا تھا نا، ٹیکس کم کر دیا، ٹیکس معاف کر دیا. بارگیننگ ٹول کے طور پہ استعمال کرنا تھا ٹیکس کو تو ٹیکس معاف کر دیا یا ٹیکس کم کر دیا. انفلیشن کو کنٹرول کرنا تھا ٹیکس کو کم کر دیا. سر فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، امیر آدمی سے ٹیکس لے کے غریب آدمی پر خرچ کر دیا. سر جہاں پر جس چیز کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے ٹیکس والے اس کو الاؤ کرتے ہیں. ٹیکس پرائس ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا تھا ٹیکس کو کم کر دیا. سر انڈیزائربل سیکٹر کو ڈسکریج کرنا تھا ٹیکس کو انکریج کرنا ہوتا ہے تو ٹیکس کم کر دیتے ہیں، ٹیکس معاف کر دیتے ہیں. ڈسکریج کرنا ہوتا ہے تو ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. لو سر، اور ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ایک بات ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ٹیکس ایز زمین آف ڈیولپمنٹ کیا تھا. آپ کے پاس اس کے بعد سر جی کتاب اگر آپ لے ہیں تو آپ کی مہربانی، چونکہ ساتھ ساتھ کام کی باتیں اس ریلیونٹ جگہ پر لکھنی شروع کر دیں. کتاب نا یہ آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہے دوست، اس میں آپ کو پرابلم ہوگی، کہاں کہاں پر چیزیں چینج کریں گے. ہلکی پھلکی چینج ہو تو میں نیا ایڈیشن بھی نہ دوں، لیکن اس میں چینجز زیادہ ہیں. لو سر، اور آپ پڑھ بھی پہلی بار رہے ہیں تو آپ ایگزیکٹلی اندازہ بھی نہیں لگا سکیں گے. لو سر ٹیکس لاز اور آبجیکٹیوز.
ٹیکس لاز. اچھا جی ایک ٹیکس لا یہ ہے کہ آپ اگر ادروائز دین بینکنگ چینل اماؤنٹ ٹرانسفر کریں گے تو اس کو انکم سمجھا جائے گا. ابھی پڑھایا کیا ہے سر, اس کا مقصد کیا ہے, ڈاکومنٹ. یار میرے ساتھ چلنا, ذرا جواب دینا. موویبل پراپرٹی پہ ٹیکس لگانا, موویبل پراپرٹی گاڑی ہے, امیر آدمی کے پاس ہے, غریب آدمی کے پاس نہیں ہے, موویبل پراپرٹی پہ ٹیکس لگانے کا کیا مطلب ہے؟ امیر آدمی سے پیسے وصول کرو اور غریب آدمی پر خرچ کرو. سر لگژری گوڈز کی امپورٹ پر زیادہ ٹیکس لگانا. سر امپورٹ آف لگژری گڈ کو ڈسکریج, سر ٹیکس بڑھا رہے ہو نا, ڈسکریج کر رہے ہو لگژری گڈز کی امپورٹ کو, اننیسیسری گڈز کی امپورٹ کو, تاکہ گڈ بیلنس آف ٹریڈ کریٹ ہو. ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ایکسپینسز کو الاؤ کرنا تاکہ ان ایکسپینسز کو کیا کیا جائے, پروموٹ کیا جائے. زیرو ریٹنگ آن ایکسپورٹ, promotion of export. Tax credit on donation to approved institution to promote culture of payment of donation to only organized and regulated institution. Tax credit on donation. ڈونیشن پر ٹیکس کریڈٹ دینے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ ڈونیشن کو پروموٹ کرنا یا کلچر آف ڈونیشن کو پروموٹ کرنا. سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ کو ٹیکس ایگزیمپٹ کر دی ہے, پروموٹ سافٹ ویئر. ٹیکس آن سیلری انکم, جی ریونیو. سر اب سیلری انکم پہ سوچو, ٹیکس لگایا ہے تاکہ لوگ نوکری نہ کریں, اس لیے لگایا ہے. وہ سیلری کو ڈسکریج کرنا مقصد نہیں ہے. سر جب کسی چیز کو انکریج کرنا ہوتا ہے تو ٹیکس کم کر دیتے ہیں یا ٹیکس معاف کر دیتے ہیں. جب کسی چیز کو ڈسکریج کرنا ہوتا ہے ٹیکس بڑھا دیتے ہیں یا لگا دیتے ہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی چیز آئے تو ایک بنیادی آبجیکٹو تو آپ کو پتا ہے, اور وہ کیا ہے, ریونیو. سیلری انکم پہ ٹیکس لگانے کا مقصد کیا ہے, ریونیو کلیکشن. سر جی کیا یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ چلو آگے چلتے ہیں. پاس پیپر. سر جی ابھی میں پاس پیپر صرف آپ کو کرواؤں گا کوشچن نمبر 6. آٹم 18 میں یہ سوال آیا تھا, اس نے کہا تھا ون آبجیکٹو آف ٹیکس لاز ان ایچ آف دا فالوئنگ کیسز. اس نے کہا ہائی ٹیکس ریٹ آن ہائی انکم, فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. امیر آدمی پہ زیادہ ٹیکس لگانا, غریب آدمی پہ کم ٹیکس لگانا, امیر آدمی سے ٹیکس وصول کر کے غریب آدمی پہ خرچ کریں گے. فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. ہائی ٹیکس آن امپورٹ آف لگژری گڈس, ڈسکریج کریں. یار جواب تو دو, ڈسکریج کریں نا لگژری گڈ کی امپورٹ کو. سر ٹیکس کریڈٹ آن ڈونیشن ٹو اپرووڈ انسٹیٹیوشن. جی بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پروموٹ کرنا ہے ڈونیشن کو. یس. ٹیکس کریڈٹ آن انویسٹمنٹس, انویسٹمنٹ پر ٹیکس. آپ اپنی کتاب میں دیکھنا ذرا, یہ والا پوائنٹ لکھا ہوا ہے 4th کوشچن نمبر 6 میں پارٹ 4 لکھا ہوا ہے, نہیں لکھا ہوا نا یار. اصل میں پہلے اس پہ ٹیکس کریڈٹ ملتا تھا, اب نہیں ملتا, تو میں اس کو کتاب میں تو ختم کر دی, سلائیڈ میں پتہ نہیں کیسے رہ گیا. ایسے ہی ہیں ساتھ. ہاں بھائی, کریشن آف ٹیکس فری زون. سر ٹیکس فری زون بنانا اور اکنامک زون بنانا, اس کا مقصد کیا تھا؟ ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول اور کمپنیز پہ ٹیکس لگانا. شاباش. اب یہاں پر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس لیے سیلری پہ ٹیکس لگایا تاکہ لوگ نوکری نہ کریں, یا کمپنی میں اس لیے ٹیکس لگایا تاکہ کمپنی پیسے نہ کمائے. اس کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ ریونیو. ٹیکس آن ٹرانزیکشن ناٹ میڈ تھرو بینکنگ چینل, ڈاکومنٹیشن آف اکانومی. سر جی آپ ابھی ساتھ کے ساتھ پک کریں, میرے ساتھ چلو گے, میں یہاں پہ آپ کو میکسیمم کام کرا کے بھیجوں گا. تو ایک چیز ذہن میں رکھنا, یہ صرف دماغ کی بات ہے,
ایک بچہ یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ میں سمجھ لیتا ہوں گھر جا کے سمجھ آئے گی مجھے, اور ایک بچہ یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ میں نے یہیں پہ ہی سمجھ کے جانا ہے, سر میں اسے یہاں پہ سمجھا کے بھیجوں گا. تو یہ صرف دماغ کی بات ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ یار میں نے گھر جا کے پڑھوں گا تو پھر ہی مجھے سمجھ آنا ہے, یہ غلط سوچ ہے. اٹینٹیو ہو کے بیٹھے, یہیں پہ ہی پڑھاؤں گا, یہیں سمجھاؤں گا, نہیں سمجھ آئے گی ہاتھ کھڑا کریں, سر مجھے دوبارہ سمجھائیں, میں حاضر ہوں. سر سمجھ آ رہی ہے؟ پلیز میک شیور کریں کہ آپ یہیں کا یہیں پہ ہی کریں. اگر بینکنگ چینل کے تھرو ٹیکس آن ٹرانزیکشن ناٹ میڈ تھرو بینکنگ چینل, یہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہے اس لیے اس پہ ٹیکس لگا ہے. سر زیرو ریٹنگ, سر سیلز ٹیکس میں 0% ٹیکس لگانا, ایکسپورٹ پہ 0% ٹیکس لگتا ہے. یاد رکھنا ایکسپورٹ کو انکریج کرنا اس کا اصل مقصد ہے, زیرو ریٹنگ. اور سر سمجھ آ گیا ہے؟ نکال لیجئے ذرا کوشچن نمبر 9. ابھی کرنا ہے آپ لوگوں نے, جلدی سے شروع کرتے ہیں. کوشچن نمبر 9 ابھی کرنا ہے, جلدی سے شروع کر دیں. اچھا آپ لوگوں کے لیے آسانی یہ ہے کہ اپنا سلوشن نہیں دیکھنا, چیپٹر کھول کے اس کو دیکھ کے کر لیں. اس کو پاز کر دیجیے. ہائی ٹیکس ریٹ آن امپورٹ آف گڈس, امپورٹ آف گڈس پہ ہائی ٹیکس ریٹ لگانے کا کیا مقصد ہے؟ ڈسکریج کرنا امپورٹ آف لگژری گڈس. لگژری نہیں. اگر کوئی بچہ یہ لکھے امپورٹ لگژری گڈ تو اس کا جواب غلط ہے. اس نے لگژری گڈ کی امپورٹ کو ڈسکریج کرنے کی بات نہیں کی, اس نے اوور آل امپورٹ کی بات کی ہے. تو آپ نے یہ کہنا ہے ڈسکریج کرنا امپورٹ آف گڈس. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد لکھنا ہے تو یہ لکھیں ٹو کریٹ گڈ بیلنس آف ٹریڈ. سر جی سمجھ آ رہی ہے؟ سر دیکھیں دو چیزیں ہیں. اب میں تیل کی امپورٹ کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ میرے پاس لوکل انڈسٹری تو ہے ہی نہیں, تو اوور آل ایک ایسی بات کرنی ہے جو سوال کے مطابق ہو. ٹھیک ہے؟ کوئی بچہ اپنے طور پہ زوم کرتا ہے کہ لگژری ہے, نہیں. کوئی بندہ اپنے طور پہ یہ زوم کرے گا جی پاکستان میں موجود تھی اور امپورٹ کریں, نہیں. جیسا سوال ہے ویسا جواب. زیرو ریٹنگ انڈر سیلز ٹیکس, سیلز ٹیکس کے ساتھ زیرو ریٹنگ, تو ہم نے اس کا کیا کہنا تھا؟ پروموٹ کرنا ایکسپورٹ کو. ڈیکریز ان سیلز ٹیکس ریٹ, سر سیلز ٹیکس ریٹ کو کم کیا جا رہا ہے تاکہ انفلیشن کو کنٹرول کیا جا سکے. ڈسکریمنیشن نہیں ہے, ٹو کاؤنٹر دا افیکٹ آف انفلیشن, ٹو کاؤنٹر دا افیکٹ آف انفلیشن. کیش withdrawal بائی نان فائلر, ڈاکومنٹیشن آف اکانومی. کیش withdrawal پر آپ ٹیکس لے رہے ہیں تاکہ اکانومی کو ڈاکومنٹیشن آف اکانومی اس کا رائٹ آنسر ہے. انٹروڈکشن آف ٹیکس ہالیڈے پیریڈ فار کنسٹرکشن ریلیٹڈ انڈسٹریز. اب یہ ٹیکس ہالیڈے زندگی میں پہلی بار ہی دیکھا تھا اس سٹینڈ میں بچوں نے, لیکن نام کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے؟ ٹیکس کی چھٹی یعنی ٹیکس کی کمی, ایسا ہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کنسٹرکشن ریلیٹڈ انڈسٹریز میں ٹیکس ہالیڈے دینے کا کیا مقصد ہے؟ اس کو کیا کرنا؟ انکریج کرنا. ہائی ٹیکس ریٹ آن انٹرسٹ انکم, ہائی ٹیکس ریٹ آن انٹرسٹ انکم. جی سر انٹرسٹ کو ڈسکریج کرنا, بزنس کو انکریج کرنا. سر جی سمجھ آ رہی ہے؟ سر آپ بینک میں پیسے رکھو آگے سود کھائیں, اس کی وجہ اس پر زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے, آپ بزنس کریں گے تو وہ زیادہ اکانومی کے لیے فائدہ مند ہے. ڈیکریز ان ٹیکس ریٹ فار آن لائن سیل, آن لائن سیل پر ٹیکس ریٹ کم لگے گا, کیا مقصد ہے؟ پروموٹ کریں آن لائن سیل کو. ٹیکس کریڈٹ ٹو پرسن فار امپلائنگ فریش گریجویٹس, سر ان لوگوں کو ٹیکس کریڈٹ دے رہے ہیں جو فریش گریجویٹس رکھیں گے, یعنی آپ امپلائمنٹ کو انکریز کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ان لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں جو فریش گریجویٹ کو امپلائی کر رہے ہیں, یا اور الٹیمیٹلی اس کا مقصد کیا ہے؟ ان امپلائمنٹ کو کم کرنا یا امپلائمنٹ کو بڑھانا. ہائی ٹیکس ریٹ آن لگژری آئٹم, سوچ کے, شاباش.
لگژری آئٹم امیر بندہ استعمال کرتا ہے. اب یہاں پر ایک بچے نے لکھا ہے ٹو ڈسکریج امپورٹ آف لگژری گڈ. امپورٹ کا تو ذکر ہی نہیں ہے. پاکستان میں بھی تو لگژری آئٹمز بن رہی ہیں. لگژری آئٹم امیر بندہ استعمال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے لگژری آئٹم پر کیا بڑھا دو, لگژری آئٹم پر ٹیکس ریٹ بڑھا دو تاکہ امیر بندے سے ٹیکس وصول کریں اور غریب پر استعمال کریں. الاؤ ایکسپینڈیچر آن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, پروموٹ کریں, انکریج کریں کس کو, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو. دس واز کوشچن نمبر 9. سر جی میرا خیال ہے کہ ہاں یہ سوال کوشچن جو E1 تھا کوشچن پاس پیپر کا 6 اور 9, ایک بار پہلے سارا رٹا لگانا ہے, کریم کرنا ہے, اس کے بعد یہ دوبارہ کرنے ہیں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی تھا. تھینک یو جی. کنسٹرکشن آف ٹیکس ہالیڈے پیریڈ فار کنسٹرکشن ریلیٹڈ انڈسٹریز کا مطلب ہے کنسٹرکشن ریلیٹڈ انڈسٹری کو ٹیکس ہالیڈے دیا, یعنی ٹیکس کی چھٹی دیا, یعنی ٹیکس معاف کیا ہے. سر جی کنسٹرکشن ریلیٹڈ انڈسٹریز کو پروموٹ کرنا ہے کہ لوگ وہاں پر کام کریں. ٹھیک ہو گیا. لو سر اور کوئی سوال. سر جی آپ اس کو کریم کریں گے آئیڈیل ہے. دیکھیے پہلے آپ اچھے طریقے سے سمجھیں گے, پھر آپ اس کو غلط لکھیں گے تو سمجھنے کا بھی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیے تو اس کو یاد کرنا پھر بہت تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو میں بھی کہہ دوں کہ کریم نہیں کرنا تو ابھی میں آپ کو کریم کرنے کا کہوں گا تو آپ کو تھوڑا تھوڑا یاد رہے گا, اور صرف سمجھنے کا کہوں گا تو بالکل ہی یاد نہیں رہے گا. سر سمجھ آ رہی ہے. آپ کریم کیجئے اس کو, یہ سب سے بہتر ہے. کچھ چیپٹرز ایسے ہیں جو جن کو بالکل کریم کرنا ہے, یہ ان میں سے ایک ہے. لو سر تھینک یو جی, آج کے لیے اتنا ہی تھا.